أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. صدق اللہ العظیم. حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ان کو جو بشارت دینے کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب یہ بھیجے ہوئے، یعنی مرسلون بھیجے ہوئے فرشتے مراد، یہ لوط والوں کے پاس، لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے. قال، انہوں نے کہا، لوط علیہ السلام نے، انکم قوم منکرون، کہ تم قوم ہو اجنبی، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو. انکر ینکر، انکار عرفان کی ضد ہے، پہچان اور انکار عدم پہچان، کہ تم ایسی قوم ہو، تم ایسے لوگ ہو کہ جنہیں ہم پہچانتے نہیں. قالوا، انہوں نے کہا، بل جئناک بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. یہاں ایک پریشانی تھی لوط علیہ السلام، ایک طرف سے کہ یہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور دوسری طرف قوم کہ وہ بگڑی ہوئی قوم کہ حد سے آگے نکل چکی تھی. لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو بچانا بھی چاہتے ہیں، اور ادھر سے قوم کی حالت بھی ان کے سامنے ہے کہ قوم کس حالت میں ہے. تو ایسی صورت میں ان کی پریشانی تھی. اس پریشانی میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں، یعنی کیسے آئے ہو. پریشانی کو بھانپ گئے فرشتے بھی. جو بات جس عذاب کو لے کر وہ آئے تھے وہ بتانے سے پہلے ان کو یقین دلایا، تسلی دی حضرت لوط علیہ السلام کو کہ ہم تو آئے ہیں، کیا چیز لے، بما کانوا فیہ یمترون، اس چیز کے ساتھ جس میں کہ یہ شک میں مبتلا ہے. مریتن کا پہلے بھی گزر چکا ہے کہ شک سے بھی زیادہ سخت، کہ بہت گہرے شکوک و شبہات، کہ جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرتے ہیں، تم جس چیز سے منع کرتے ہو وہ کام ہم کھلے عام کرتے ہیں، اگر ہے کوئی عذاب تو آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، شک تھا ان کو. تو جس چیز کے بارے میں یہ تردد میں ہے ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم حق کے ساتھ آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں. ہم سچے ہیں، جو سچ بات ہو کر رہے گی وہ ہم لے کر آئے ہیں. اور بھی تسلی دے رہے ہیں لوط علیہ السلام کو. اور پھر آگے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سری ان کے معنی ہوتا ہے رات کے سفر کو کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، رات کو اپنے گھر والوں کو لے جائیے، بقطع من اللیل، رات کے ایک پہر میں، رات کے ایک حصے میں، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل جائیں. واتبع ادبارہم، اور آپ ان کے پیچھے چلیں. ادبارہم دبرہم، ان کے پیچھے، واتبع اور پیچھے، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، یعنی ان کو آگے کر کے
آپ پیچھے ان کو لے جائیں تاکہ کہیں کوئی رہ نہ جائے، کوئی پیچھے نہ دیکھے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور مڑ کے نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وامضوا، اور چلتے جاؤ، حیث تؤمرون، جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اردن سائڈ کی طرف نکل گئے تھے، اس طرف جانے کا ان کو حکم ہوا تھا۔ وقضینا الیہ ذلک الامر، اور اس فیصلے کا یہ فیصلہ ہم نے ان تک پہنچا دیا۔ وقضینا ذلک الامر الیہ، عبارت اس طرح بنے گی کہ یہ فیصلہ، ذالک الامر سے مراد وہ فیصلہ عذاب کا، اس کی بات ہم نے ان تک پہنچا دی۔ کیا کہ ان دابر ہؤلاء مقطوع، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹی جائے گی۔ جب جڑ کاٹی جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا ان کا، پھر آگے نسل بھی ان کی نہیں بچے گی۔ مصبحین، صبح کے وقت، اصبح یصبح اصباح صبح میں داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے، یعنی جیسے ہی صبح ہو جائے تو ان کے اوپر وہ جو عذاب اللہ کا ہے وہ ان تک پہنچے گا۔ وجہ اب یہاں تک تو وہ بات بتائی گئی جو اصل مقصود تھا اس سیاق میں، کہ بھائی بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو سرکشی میں حدوں کو پھلانگتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اس پر اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے جو انہوں نے بتایا تھا۔ یہ جو بات بتائی ابھی لوط علیہ السلام کو، اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور مدینے والے یعنی شہر والے آئے خوشخبریاں دیتے ہوئے، یا یستبشرون خوشی خوشی آئے۔ دیکھو یہ حدود کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک تو گناہ ہے کہ گناہ بذات خود ایک گناہ، لیکن اس گناہ کا اعلان کرنا یہ گویا کہ چیلنج کرنے والی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا ہم نہیں ڈرتے، ہم کرتے ہیں خود۔ آج کل معاشرے میں ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے اس بات سے، ہم کا گناہ کو کھلے عام کرتے ہیں۔ ایک کچھ شرم اور حیا ہوتی ہے انسان میں، گناہ کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں دکھاتا، اس کو شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ تو ہے، لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہوا نا جو آدمی کھلم کھلا کرے۔ تو یہ تو کھلم کھلا کرنے کا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا کوئی پاس ہی نہیں، اس کے پاس کوئی قدر قیمت ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو کھلم کھلا کر رہا ہے۔ تو یہاں یہ ایک تو ان کا عمل ہی کتنا برا کہ یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا لوگ تھے، یعنی جنس مخالف کے ساتھ جو جائز طریقہ ہے شرعی، اس کو چھوڑ کر یہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور اس میں بھی ایک دوسرے کو خوشخبری دے کر یعنی حدود سے بہت آگے نکل گئے تھے، ایک دوسرے کو اعلان کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اچھا شکار مل گیا ہے، چل جاؤ۔ قال ان هؤلاء ضیفی، اس نے کہا، قال لوط علیہ السلام نے کہا، ان هؤلاء ضیفی، یقیناً یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تم مجھے رسوا مت کرو، مجھے رسوا مت کرو۔ اور پھر سمجھتے تو ہیں لوط علیہ السلام کہ یہ کس حد تک پہنچی ہوئی قوم ہے، لیکن پھر بھی منتیں کر رہے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے رسوا مت کرو، مجھے ذلیل مت کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، تو بجائے اس کے کہ وہ مان جاتے، ماننا تو دور کی بات، الٹا لوط علیہ السلام کو ڈانٹ رہے ہیں، یعنی گویا ہم ٹھیک ہے، غلطی پر آپ ہیں، کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا لوگوں جہاں بھر کے لوگوں سے آپ کو، یعنی اس قسم کے مہمانوں کو مت ٹھہراؤ، اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو کیوں لے آتے ہو ایسے مہمانوں کو اپنے گھر میں؟ ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو مت لاؤ، لاؤ گے تو یہی کریں گے۔
قالو انہوں نے کہا اولم ننہا کا کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا عن العالمین جہاں بھر کے لوگوں سے یعنی اس قسم کے مہمانوں سے قال ہؤلاء بناتی لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بچیاں ہیں ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو تو یعنی اگر تم بات مانتے ہو تو یہ بچیاں ہیں گویا کہ ان کو ایک شرعی جائز طریقے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ جنسی خواہش ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے اب اس کا جائز طریقہ بھی بتایا ہے اور اس کے لیے ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے پھر وہاں اپنی جو خواہش ہوتی ہے وہاں پوری کی جاتی ہے تو کہتے یہ بچیاں میری تو بچیاں سے مراد کوئی اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ نہیں تھا نبی ہے تو سارے علاقے کی عورتیں اس کی بے بچیاں ہیں تو جن کی بیویاں ہیں اپنی ان کی بیویوں کی طرف کہا کہ یہ تمہاری بیویاں جو ہماری بچیاں ہیں جیسے ہم چترالی میں کہتے ہیں اس پہ ہمیں جرگینی کیا نہیں کیا جرگینی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا اپنی ہی بیٹی ہو ہم دوسرے بچوں کو بھی جور کہتے ہیں بیٹی کہتے ہیں تو یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم عمل کرتے ہو تو یعنی اگر تم میری باتوں کو مانتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں بس اس کام کے لیے تو جہاں سے آپ شرعی جائز طریقے سے اپنی خواہش بھی پوری کرتے ہیں اور شریعت کا ایک تقاضا بھی پورا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ لعمرک تیری زندگی کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں انہم لفی سکرتہم یعمہون بے شک وہ اپنے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے سرگردان تھے سکرتہم سکران کہتے ہیں نا نشے کو یعنی عقل اور انسان کے درمیان حائل ہونے والی چیز تو نشے میں تھے یعمہون عمیہا یعمہو سمع یسمعو سے اس کے معنی ہوتے ہیں سرگردان ہونا پریشان ہونا تو یہ اپنے اس نشے میں سرگردان تھے اب آدمی جب اس قسم کے دولت کے نشے میں عیاشی کے نشے میں گند لت کے نشے میں لت میں پڑا ہوا ہو تو پھر اس وقت یہ ساری چیزوں کو نظر نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے اصل کیا ہے ان تمام چیزوں کو وہ کیا کرتا ہے ان سے آنکھیں پھیر لیتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پھر ان کو آ گھیرا جھنگاڑ نے صاحا یسیح صیحتاً یا سیاحن کے معنی چیخنے کے آتے ہیں چیخ مارنے کے الصیحہ ایک آواز نے تو جب اللہ کا عذاب اتر آتا ہے تو ان میں آواز بھی ہوتی ہے تو ایک آواز نے ان کو آ گھیرا مشرقین اشرق یشرق اشراقا یہ شرق مشرق مغرب کہتے ہیں نا شرق بھی اسی سے ہے مشرقین سورج نکلتے وقت سورج نکلتے اشراق بھی اسی کو کہتے ہیں نا جب سورج نکل رہا ہو تو کوئی ایک نیزہ کے قریب اوپر اٹھا ہو تو اس وقت کو اشراق کہا جاتا ہے مشرقین سورج نکلتے روشن ہوتے وقت اوپر کا لفظ آیا تھا مصبحین اور یہاں مشرقین آیا وہ صبح کے وقت داخل ہوتے وقت یا سورج نکلتے وقت سورج روشن ہوتے وقت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عذاب اللہ کا جو آیا ہے تو صبح داخل ہوتے وقت شروع ہوا کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اتنا وقت چلا ہوگا اور سورج نکلنے تک آخری ان کی قصہ ہی تمام ہو گیا فجعلنا عالیہا سافلہا عالن کے معنی اوپر سفل کے معنی نیچے ہم نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا یعنی تہ و بالا کر دیا اس کو ان کا تہ و بالا کر دیا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور برسانا علیہم ان کے اوپر حجارتاً پتھر من سجیل یہ سجل سنگ گل کہتے ہیں فارسی میں سنگ گل ہوتا ہے یہ مٹی جو ہوتی ہے خشک ہو جائے اور پک جائے تو اس کے پتھر قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں سنگ گل کہتے ہیں کہ یہ سجیل بھی کوئی عربی لفظ نہیں ہے یہ وہیں سے نکلا ہے گاف نہیں پڑھا جاتا معرب ہے ہاں وہی ٹولنسو کی جیسے من سجیل اس کو پھر کیا کہیں گے آب گل کے پتھر مٹی سے بنے ہوئے پتھر ہم نے ان کے اوپر برسائے ہاں گریگنسو اچھا وہ جو ٹھیک رہے جی
بالکل اسی طرح کے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، متوسمین کے لیے. یہ وسما یسم کا معنی ہوتا ہے نشان لگانا. یہ عرب لوگ ہوتے تھے نا، اب ان کو پر نشان لگاتے تھے. متوسم باب تفعول میں چلا جائے، توسم یتوسم، تو اس کا مطلب کسی نشان سے حقیقت تک پہنچ جانا. اس لیے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، عقل مند لوگ، یا متوسم سے مراد بصیرت والے لوگ، فراست والے لوگ، اس طرح کا ترجمہ. فراست، عقل والے، سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. البتہ کوئی سمجھدار نہیں ہے تو وہ ان نشانیوں کے اوپر بھی گپے مارتا ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہوتا ہے اس جگہ کو گھیر کے اس سے ایک تفریح بناتے ہیں اور پھر وہاں طرح طرح کے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے تو پھر نشانی نہیں ہے. نشانی تو ان کے لیے ہے جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، عقل رکھتے ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ البتہ راستے میں ہے. مقیم چلے ہوئے. مقیم کا مطلب ہمیشہ چلنے والا، جس کے اوپر ہمیشہ چلا جاتا ہے، ایسے راستے میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عرب سے نکلتے ہوئے حجاز مقدس سے جب شام کی طرف نکلتے ہیں تو اردن کے سائڈ پر یہ موجود ہے، اس راستے میں یہ آتا ہے. تو یہ راستہ اس زمانے میں اس پر چلتے تھے لوگ، اس پر سفر آمد و رفت کا ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو سبیل مقیم کہا. وہ ایسے راستے پر ہے کہ جس پر چلا جاتا ہے. ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. تو اس سے ایسی جگہوں سے ایمان والے عبرت پکڑتے ہیں اور نشانی پکڑتے ہیں. لیکن یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اردن کے سائڈ پر ہیں، شام کی طرف جاتے ہوئے، حجاز سے نکلتے ہوئے راستے میں یہ پڑتا ہے. ہاں، صدوم کا علاقہ تھا، اور صدوم کے علاقے میں یہ ڈیڈ سی جو ہے، بحر مردار یا بحر میت جس کو کہتے ہیں، وہ پڑا ہوا. اور اس کے ساتھ آج کل کہتے ہیں کہ وہاں کچھ وہ بنایا ہوا ہے، کچھ کمرے قسم کے بن گئے ہیں، کچھ تفریح کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے کے لیے اس زمانے کے کچھ نشانات، اس قسم کے کھنڈرات ملے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ تو عبرت کی جگہ ہے. ایسی جگہوں پہ سنت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن جن علاقوں میں عذاب آیا ہوا تھا ان علاقوں کے سے گزرتے تو سر نیچے جھکا کے گزرتے تھے اور جلدی سے گزر جاتے تھے. حکم بھی یہی تھا کہ اللہ کے ناراضگی کے آثار یہاں موجود ہیں. تو خصوصاً یہ جگہ بحر مردار، بحر میت جو ہے، اس میں تو کہتے ہیں کہ وہ پانی بھی کچھ ایسا ہے کہ وہاں کوئی زندگی نہیں، اسی لیے اس کو بحر میت کہا جاتا ہے کہ اندر کوئی مچھلی وغیرہ کوئی جاندار چیز نہیں رہ سکتی. جی ہاں، یہ ممکن ہے کہ یہ کثافت ختم ہوئی ہو، کچھ اس قسم کا بھاری ہو، بھاری پن کی وجہ سے، یا کچھ گندھک قسم کی، تیل قسم کی چیز میں کی مکس زیادہ ہو، تو جس کی وجہ سے یہاں ان چیزوں کی زندگی نہیں ہو.